اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کمپلیٹ اردو گرامر کے سلسلے میں آج کا لیسن جو ہے وہ کنائے کے متعلق ہے۔ علم بیان کا آخری رکن کنایا۔ کنائے کے لغوی معنی پوشیدہ یا چھپی ہوئی بات کے یا اشارہ کرنے کے ہیں۔ علم بیان کی اصطلاح سے یا علم بیان کی روح سے کنائے سے مراد الفاظ کا اپنے مجازی معنوں میں ایسا استعمال کہ اگر ان کے حقیقی معنی بھی مراد لے لیے جائیں تو بھی جملے کے یا کلام کے معنی اور مفہوم پر فرق نہیں آتا، فرق نہیں پڑتا۔ مثلا اسلام میں آب حرام پینا منع ہے۔ اب آب حرام یہاں کنایا ہے اور اپنے مجازی معنوں میں آیا ہے، اس کے حقیقی معنی ہیں شراب کے۔ اب اگر میں یہاں پر کہہ دوں اسلام میں شراب پینا منع ہے تو آپ دیکھیے جملے میں فرق نہیں آیا، آب حرام پینا منع ہے یا شراب پینا منع ہے، دونوں طرح سے اس کو پڑھا جائے فرق نہیں آیا۔ اسی طرح سے ایک اور مثال سے سمجھیے، جیسے میں کہوں سڑک پر ایک سفید ریش آدمی جا رہا ہے۔ اب سفید ریش کہتے ہیں سفید جس کی داڑھی ہو، سفید بالوں والا۔ اب سفید بالوں والے شخص کو بوڑھا کہا جاتا ہے، ضعیف کہا جاتا ہے، بزرگ کہا جاتا ہے۔ اب اگر میں یہ تینوں معنی حقیقی معنی اس مجازی معنی کی جگہ اگر میں لکھوں یا پڑھوں تو آپ دیکھیے گا جملے کے معنی اور مفہوم میں فرق نہیں آئے گا۔ سڑک پر سفید ریش آدمی جا رہا ہے، سڑک پر ضعیف آدمی جا رہا ہے، سڑک پر بوڑھا آدمی جا رہا ہے یا سڑک پر بزرگ آدمی جا رہا ہے، جملے کے معنی مفہوم میں فرق نہیں پڑا۔ یہ کنائے کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ سفید پوش شریف آدمی کے لیے کہا جاتا ہے، سفید ریش بوڑھا، مگس کی قے شہد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، قندیل فلک عطارد یا کسی سیارے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، خاص طور پر عطارد کے لیے۔ اب دیکھیے یہاں پر کنائے کی اقسام ہیں۔ کنائے کی بنیادی دو اقسام ہیں، کنایا قریب، کنایا بعید۔ کنایا قریب، کنایا پوشیدہ یا چھپی ہوئی بات، ایسی کنایا قریب اب کیا ہوا، ایسی بات، ایسا کنایا جس میں پوشیدہ یا چھپی ہوئی بات کم غور و فکر سے جس کا ادراک ہو جائے، جس کا علم ہو جائے، جس تک انسان کا ذہن پہنچ جائے، یا صفت اور موصوف کے درمیان کم واسطے پائے جائیں، یا لازم اور ملزوم کے درمیان کم واسطے پائے جائیں۔ اب صفت اور موصوف کیا ہے اور لازم اور ملزوم کیا ہے، ایک ایک مثال سے سمجھ لیجیے۔ فرض کیجئے میں کہوں کہ سورج جو ہے وہ موصوف ہے تو اس کی صفات کیا ہیں، جلاتا ہے، گرمی پیدا کرتا ہے، دن نکلنے کا باعث ہے اور روشنی دیتا ہے۔ اب موصوف آپ سمجھ گئے اور اس کی صفات سمجھ گئے۔ ایک اور مثال دیکھیے، استاد موصوف ہے تو اس کی صفات کیا ہیں، وہ پڑھاتا ہے، علم بانٹتا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے موصوف اور اس کی صفات۔ اسی طرح سے لازم اور ملزوم ہے، آگ ملزوم ہے اور اس پہ لازم کیا ہے کہ وہ جلاتی ہے، سورج ملزوم ہے، اس پہ لازم کیا ہے، وہ روشنی دیتا ہے، گرمی دیتا ہے، حرارت دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کنایا قریب جس میں پوشیدہ بات کم ہو یا صفت اور موصوف کے درمیان کم واسطے پائے جائیں۔ مثال ہے، کیوں رد و قد کرے ہے واعظ، غالب کا شعر ہے، میں ہے یہ مگس کی قے نہیں ہے۔ اب یہاں پر کیوں رد و قد کرے ہے، رد و قد سے مراد یہ ہے کہ رد و قد کرنا، انکار کرنا، قد پیالے کا، اے واعظ، شاعر غالب کہہ رہے ہیں کہ اے واعظ، واعظ پر طنز کرتے ہوئے کہ اے واعظ تو کیوں اس کا انکار کر رہا ہے، اس پیالے کا، یہ پیالہ جو ہے یہ مگس کی قے نہیں ہے۔ بعض اوقات ایک جگہ یوں ہے کہ کسی نے مگس کی قے، اس نے کہا میں نہیں پیوں گا، یہ تو مگس کی قے ہے، میں اسے نہیں پی سکتا، ٹھیک ہے۔ عام زبان میں ہم اس کو بولتے ہیں الٹی کرنا، تو یہ تو اس نے کہا ایک مکھی ہے، اس کی الٹی ہے جس کو تم شہد سمجھ کے پیتے ہو، میں اسے نہیں پی سکتا۔ تو اس نے کہا دیکھ اب یہ مگس کی قے تو ہے نہیں، یہ تو شراب ہے، اسے تو پی لے۔ تو یہاں پر مگس کی قے کنایا ہے جس سے مراد شہد ہے، اور غالب واعظ یعنی ایک عبادت گزار اور نیک بندے پر جو واعظ کرتا ہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، اس پر طنز کیا ہے، اور طنز کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ
تو اس کو مغز کی قے مت سمجھ، یہ کسی مکھی کی الٹی نہیں ہے، یہ تو شراب ہے، بڑی محنت سے بنائی جاتی ہے اور انتہائی نازک آبگینوں میں رکھی جاتی ہے۔ تو یہ ایک قسم کا طنز ہے، اور یہاں پر کنایا کیا ہے؟ مغز کی قے، شہد۔ اب یہاں پر دیکھیے، آپ مغز کی قے کی جگہ شہد لگا لیجئے، معنی مفہوم میں فرق نہیں پڑے گا۔ دیگر مثالیں، دعوے تو ہیں ارنی گوئے طور کے، ہوش اڑ گئے ایک سنہری لکیر سے۔ تو درج بالا شعر جو ہے، اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، قال ربی ارنی انظر الیکا، اے اللہ تعالیٰ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کالا لن ترانی، ہرگز نہیں، آپ میرا دیدار ہرگز نہیں کر سکتے، ہاں آپ اس پہاڑ کی طرف دیکھیے، اور پھر آگے اس کی پوری تفصیل ہے۔ تو دعوے تو ہیں ارنی گوئے طور کے، کہ دعوے تو بہت بڑے ہیں، کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، تو یہ کنایا فوراً موصوف کی طرف، ٹھیک ہے، ہمارا ذہن جا رہا ہے۔ تو یہاں پر اب آپ دیکھ لیجئے، یہ جو ہے یہ کنایا قریب کی مثال ہے۔ اس کی مثال ایک اور دیکھ لیجئے، ہے دوش محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکین، خانہ زی پر اس ناز سے رکھتا ہی نہیں پاؤں زمین پر، کہ اب دوش محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد آپ وسلم کا مبارک کندھا ہے۔ دوش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی کون ہے؟ اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے۔ کنایا بعید، اگر کسی کلام میں کسی موصوف کی بہت سی صفات موجود ہوں لیکن ذہن پھر بھی اس کی طرف نہ جائے، یا پھر بہت غور و فکر کرنے کے بعد پوشیدہ بات تک انسان پہنچ سکے، یا کلام میں ایسی صفات کا ذکر کرنا جو دیگر اشیاء کی بھی صفات ہوں، ان کے جمع کرنے سے پھر بھی موصوف کی طرف ذہن منتقل مشکل سے ہوتا ہے، تو یہ بھی کنایا بعید کی ایک پہچان ہے۔ اب مثال دیکھیے، صبح آیا جانب مشرق نظر، ایک نگار آتشی رخ سر کھلا۔ اب یہاں پر صبح آنا نظر، جانب مشرق نظر آنا، ایک نگار آتشی رخ سر کھلا، یہ ساری کی ساری صفات جو ہیں وہ سورج کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، لیکن اس کو سمجھنا اور ان کا ربط قائم کرنا قدرے مشکل ہے، اس پر غور و فکر کرنا پڑ رہا ہے۔ اب یہاں پر اس کی وضاحت آپ کے سامنے ہے کہ صبح نظر آنا اور آتشی رخ، سرخ اور گرم چہرے والا، سر کھلا سے مراد ہوتا ہے گول چہرے والا، تو ظاہری سی بات ہے یہ سورج کی طرف اشارہ ہے۔ ساقی وہ دے ہمیں کہ ہوں جس کے سبب بہم، محفل میں آب و آتش و خورشید ایک جا، ایک جا ایک جگہ۔ اب وضاحت دیکھ لیجئے کہ شاعر بنیادی طور پر کیا رہا ہے کہ شراب کی بات ہو رہی ہے۔ اب کیسے؟ اب اس کے اندر موصوف جو ہے وہ شراب ہے، جبکہ اس کی صفات کیا ہیں؟ ساقی کا ذکر ہونا، آب یعنی کہ مایہ صورت میں ہونا، آتش آگ جس کی تاثیر جلانے والی ہو، شراب کی تاثیر جلانے والی ہے، خورشید سورج کی طرح گرم، آتشی رنگ کی وجہ سے اسے خورشید سے کہا جا سکتا ہے، اور اس کی تاثیر کی وجہ سے بھی خورشید کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب اکٹھی ہوتی ہیں کہ وہ آتشی ہو، خورشید کی طرح دہکتی ہو، اور مایہ ہو، اور ساقی کے ہاتھ سے پی جائے، تو ظاہری بات ہے وہ شراب ہے۔ تو ذہن شراب کی طرف جاتا ہے، لیکن قدرے غور کرنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیے کنایا بعید کی اقسام، رمز، ایما، تعریض اور تلویح۔ رمز کے معنی اشارہ کرنے کے ہیں۔ کنایا بعید کی ایسی قسم ہے جس میں پوشیدگی تو ہوتی ہے، پوشیدہ معنی پائے جاتے ہیں، لیکن بہت زیادہ پوشیدگی نہیں ہوتی، اور صفت اور موصوف کے درمیان واسطے بھی زیادہ نہیں پائے جاتے۔ جیسے کچھ کرو فکر اس دیوانے کی، دھوم ہے پھر بہار آنے کی۔ اب بہار کی آمد جو ہے کنایا ہے، جبکہ فکر کرو اس دیوانے کی سے مراد جنون کی زیادتی، کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ جب بہار آتی ہے تو ان کے اوپر ایک سرمستی، خماری کی سی ایک کیفیت چھا جاتی ہے۔ تو اب یہاں پر کنایتاً کہا گیا ہے کہ بہار آنے والی ہے اور اپنے دیوانے کی فکر کرو، کیونکہ اب اس پر وہ کیفیت طاری ہونے والی ہے، تو اس کا خیال رکھو۔ اور اس کو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ رمز ہے جس کے اندر معنی تو ہیں لیکن اس قدر پوشیدہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ غور و فکر کرنا پڑے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یہاں جو ہے اگلی مثال ہے کہ
میں نے مجنوں پہ لڑکپن میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آئے۔ درج بالا شعر میں سنگ اٹھانا یعنی کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کو پتھر مارنا۔ غالب کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی شخص محبت میں گرفتار تھا اور اس کی حالت مجنوں کی سی تھی تو میں نے اس پر سنگ اٹھایا تھا، اسے برا بھلا کہا تھا، اسے پتھر مارا تھا۔ تو آج جب میں محبت کی اس کیفیت میں آیا ہوں اور یہ کیفیت مجھ پر طاری ہوئی ہے اور میرا حال ایک مجنوں دیوانے جیسا ہوا ہے، اور لوگوں نے جب مجھ پر پتھر اٹھائے ہیں، مجھے برا بھلا کہا ہے، تو اب مجھے وہ زمانہ یاد آ رہا ہے کہ جب میں نے کسی کو برا بھلا کہا تھا، کسی پر پتھر اٹھایا تھا۔ سنگ اٹھایا تھا اور سر یاد آنا، یہ دونوں کنائے ہیں، یعنی کہ اپنی دیوانگی کا زمانہ یاد آنا۔ اور سنگ اٹھانے سے مراد برا بھلا کہنا یا پتھر اٹھانا یا پتھر مارنا۔ دوسرا ہے کنایہ بعید کی قسم ایما۔ ایما جو ہے اس کے اندر نہ تو پوشیدہ معنی زیادہ ہوتے ہیں اور نہ ہی واسطے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ کہا، مثال نمبر 1 دیکھیے، کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ تبسم کرنا یہاں پر ایمائی معنوں میں آیا ہے، جس سے مراد عارضی پن ہے۔ اس سے اب دیکھیے تبسم کرنا، ایک تو یہ کہ مزاح کے معنوں میں کہ دیکھیے آپ کیا ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ گل کا ثبات، گل کی زندگی کتنی ہے، اس کا ٹھہراؤ کتنا ہے۔ گل کا ٹھہراؤ یا اس کا عارضی پن بتایا گیا ہے کہ جس سے زندگی کا عارضی پن ظاہر ہو رہا۔ دوسری مثال دیکھیے، شرکت شیخ و برہمن سے میر، ایسا کعبہ جدا بنائیں گے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر ایسا کعبہ جدا بنائیں سے مراد الگ رہنا ہے۔ اب یہ یہاں پر کنایتاً استعمال کیا گیا ہے، میر ایسا کعبہ جدا بنائیں کہ ہم ان دونوں کی ڈگر سے ایک الگ اپنا یا اپنے رہنے کے لیے ایک الگ دنیا آباد ہم کریں گے۔ بہت سارے اس کے معنی نکل سکتے ہیں۔ تیسری قسم ہے تعریض۔ دیکھیے تعریض کے لغوی معنی ہے چھیڑنا، اعراض کرنا، اعتراض کرنا۔ اب دیکھیے کنایہ بعید کی ایسی قسم ہے جس کے اندر جس شخص کے بارے میں بات کی جاتی ہے اس کا ذکر نہیں کیا جاتا، براہ راست اس کا ذکر نہیں۔ ہم ہی بدنام ہیں، جھوٹے بھی ہم ہی ہیں بے شک، ہم ستم کرتے ہیں اور آپ تو کرم کرتے ہیں۔ اب یہاں پر طنز کیا گیا محبوب پر، ساری کی ساری جو بری عادات ہیں وہ اپنے سر لے لی گئی ہیں، حالانکہ کہا کسے جا رہا ہے؟ محبوب کو۔ بدنام بھی کہا جا رہا ہے، جھوٹے بھی کہا جا رہا ہے، ستمگر بھی کہا جا رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ تو ہم ہیں، آپ تو نہیں ہیں، آپ تو کرم کرتے ہیں، یہ تو ہم ہیں جو یہ سب کچھ ہیں، آپ تو کرم کرنے والے ہیں جناب، آپ کی کیا بات۔ حالانکہ طنز کیا گیا ہے کہ اصل میں تو آپ بدنام ہیں، آپ جھوٹے ہیں، آپ ستمگر ہیں، کرم تو ہم کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں تو آپ کے حصے کی۔ تو اس کے اندر اب محبوب کی بات ہے لیکن اس کا براہ راست کوئی یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا۔ روئے سخن کسی کی طرف ہو تو رو سیاہ، سودا نہیں، جنون نہیں، وحشت نہیں مجھے۔ اب یہاں پر مرزا غالب نے استاد ابراہیم ذوق کے متعلق بات کی ہے، ان پر طنز کیا ہے، جبکہ ان کا ذکر کہیں نہیں۔ آخری جو ہے کنایہ بعید کی آخری قسم تلویح۔ تلویح کا معنی ہے دور کا اشارہ کرنا، یعنی کنایہ کی ایسی قسم جس میں صفت اور موصوف کے درمیان واسطے زیادہ ہوتے ہیں اور پوشیدہ بات غور طلب ہوتی ہے۔ مگس کو باغ میں نہ آنے دیجیو، نہ حق خون پروانے کا ہوگا۔ اب دیکھیے یہاں مگس جو ہے وہ شہد کی مکھی ہے، وہ باغ میں نہ آنے دیجیو۔ اب باغ میں مگس کو نہ آنے دینا اور نہ حق خون پروانے کا ہوگا، خون پروانے کا ہونا، یہ دونوں باتیں کنایتاً یہاں پر کہی گئی ہیں، اور بڑی مشکل یہاں تک دماغ کا پہنچنا مشکل ہے کہ مکھی کو باغ میں نہ جانے دینا، اس سے پروانہ کیسے مر رہا ہے، پروانے کا نہ حق خون کیسے ہو۔ تو یہ کنایہ سب سے مشکل اور سب سے بعید کی سب سے مشکل قسم ہے۔ اب شہد کی مکھی کو باغ میں نہ جانے دینے کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ اگر شہد کی مکھی باغ میں جائے گی، وہاں پھولوں کا رس چوسے گی، چھتا بنائے گی تو موم سے بنائے گی، اگر موم سے بنائے گی تو آخر وہ موم انسان کے ہاتھ لگے گی اور وہ اس موم سے موم بتی بنائے گا، کیونکہ پہلے دور میں اسی موم سے موم بتی بنائی جاتی تھی، تو اس سے موم بتی بنے گی، تو موم بتی بنے گی تو جلے گی، جب موم بتی جلے گی تو پروانہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوگا، اس کی طرف متوجہ ہوگا، یہ اس کی صفت ہے کہ وہ روشنی کی طرف لپکتا ہے، اور جب لپکے گا وہاں پہنچے گا تو ظاہری سی بات ہے آگ میں جل کر مارا جائے گا۔ اب دیکھیے کس قدر صفت اور موصوف کے درمیان واسطے ہیں۔ اگر میں یہاں پر کہوں مگس جو ہے
وہ موصوف ہے تو اس کی صفت کیا ہے؟ وہ چھتا بناتی ہے جو موم کا بنتا ہے، اور دوسرا موصوف پروانہ ہے جس کی صفت ہے کہ وہ روشنی کی طرف لپکتا ہے اور جل کر اپنی جان دے بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہاں پر صفت اور موصوف کے درمیان بہت زیادہ واسطے پائے جاتے ہیں. اور مگس کو باغ میں نہ جانے دینا کیونکہ ناحق خون پروانے کا ہوگا، اس کی پوری تفصیل میں نے آپ کو بتائی. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ کتنے زیادہ واسطوں سے بات مکمل ہو رہی ہے. یہ کنایہ بعید کی آخری قسم تھی. اور اب دیکھیے کنایہ اور استعارے میں فرق کیا ہے. مثال کے طور پر سڑک پر سفید ریش آدمی جا رہا ہے، یہ میں پہلے مثال دے چکا ہوں. یہ اس کے اندر کنایہ سفید ریش ہے، اب اس کی جگہ اس کے حقیقی معنی لیے جا سکتے ہیں، جبکہ استعارہ میں حقیقی معنی نہیں لیے جا سکتے. یہ بنیادی فرق ہے. میرا چاند سو رہا ہے، اب یہاں چاند کے حقیقی معنی یعنی وہ چاند جو آسمان پر جلوہ افروز ہے، اب اس کو یا جلوہ گر ہے، اس کو بستر میں نہیں سلانا مقصود، اور نہ ہی سلایا جا سکتا ہے. اس لیے استعارہ میں حقیقی معنی مراد نہیں لیے جا سکتے، جبکہ کنایے میں حقیقی معنی مراد لیے جا سکتے ہیں. یہ بنیادی فرق ہے کنایے اور استعارے میں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا اور آپ کو کنایے کی مکمل سمجھ آ چکی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.